انگریزوں کا ایک مقولہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ جھوٹ سچ دکھائی دینے لگے. جھوٹ بار بار بولنے سے سچ دکھنے لگتا ہے. ایک صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گلے میں ایک بکری کے بچے کو اٹھا کر لے جا رہا تھا راستے سے. تو راستے میں 4 چوروں نے کہا کہ اس کے گلے سے بکری کے بچے کو چرانا ہے، کیا کریں گے؟ ہاتھ میں رہتا تو چھین کر لے کر چلے جاتے تھے، مگر گلے میں ڈال کر دونوں پیروں کو پکڑ کر جا رہا ہے. تو چوروں نے ایک پلاننگ کی. کیا کی کہ 4 چوروں نے کہا کہ ہم تمام تھوڑی تھوڑی دور پر بیٹھے ٹھہر جائیں گے، اور جب بھی یہ گزرے گا ہم اس کو ایک ایسی بات کہیں گے کہ وہ خود مجبور ہو کر اپنی بکری کے بچے کو گلے سے نکال کر پھینک دے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چور سامنے کھڑا ہو گیا. جب وہ شخص بکری کے بچے کو لے جانے لگا تو کہنے لگا کہ یہ کیا کتے کے بچے کو اپنے سر پر لے جا رہا. اس نے کہا، غصے میں آیا، کہا کہ بے وقوف، میرے گردن میں کتے کا بچہ نہیں بکری کا بچہ ہے. آگے چل گیا. پھر آگے جانے کے بعد ایک اور چور نے کہا کہ یہ کیا کتے کے بچے کو گلے میں رکھ رہا ہے. اس نے تھوڑی دیر تعجب میں پڑ گیا، کہا کہ نادان، میرے ہاتھ میں تو گلے میں کتے کا نہیں بکری کا بچہ ہے. 2 مرتبہ ہو گیا. پھر اور آگے بڑھا، تیسرے چور نے بھی وہی کہا. اور آگے بڑھا، چوتھے چور نے بھی وہی کہا. اب اسے غصہ آ گیا اور اس نے سوچا کہ کیا واقعی میں میرے گلے میں کتے کا بچہ ہے. اس نے غصے سے نکال کر اس بکری کے بچے کو پھینکا. جیسے ہی پھینکنا تھا وہ چور فوراً اسے اپنے گلے سے لگاتے بھاگتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ سامنے والا تنگ آ کر جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگے. آج یہی ہو رہا ہے. غوث پاک کی نیاز ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ کھانا حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی بدعت ہے کہتا ہے، کوئی ناجائز ہے کہتا ہے. ایک نادان نے تو کیا کہہ دیا، میں نے وہ بھی کہہ دیا. پوچھا جائے کہ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چیز پر غیر اللہ کا نام ذکر کر دیا گیا ہے اس چیز کو نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے حرام ہے. جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، لہٰذا 11ویں میں غوث پاک کا نام لیتے ہیں، اسی لیے 11ویں کا کھانا بھی حرام ہے. استغفر اللہ. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے ہم بہت سوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت بھی عطا کرتے ہیں. قرآن ہی کی آیت ہے لیکن اس کا مطلب الٹا لیا جا رہا. وہ نادان بے وقوف جاہل کو کوئی یہ نہیں بتلا رہا ہے کہ بے وقوف انسان جو غیر اللہ کے نام پر جس کھانے پر غیر اللہ کا ذکر کیا گیا وہ کھانا جو حرام ہے کہا گیا ہے، وہ کون سا کھانا ہے؟ کون سے کھانے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس آیت کو لا کر بزرگان دین اولیاء اللہ کے نام پر جو کھانا کھلایا جا رہا ہے اس آیت کو لا کر 11ویں سے جوڑ رہا ہے. کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 11ویں کا کھانا کھانا حرام ہے؟ اگر ہے تو بتلا دے. ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو توڑ موڑ کر اس کا سیاق و سباق یعنی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کو ہٹا کر صرف قرآن کے ترجمے کو سنایا جا رہا ہے، وہ بھی الٹا سیدھا، اور کہا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ہے. جبکہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا کہ غیر اللہ کے نام کا نہ کھاؤ، یہ کون سا کام ہے؟ کس کام سے منع کیا گیا ہے؟ تو سیرت کی اور جتنے مفسرین کرام تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھیں، تفسیر بیضاوی اٹھا کر دیکھیں، تفسیر کبیر، تفسیر امام رازی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے اجلہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام پر
ذبح کیا گیا ہو، یعنی بکرا ذبح کرتے وقت میں کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے کوئی اللہ کے کسی بندے کا یا کسی مخلوق کا نام لیتا ہے، تو وہ ذبح کرتے وقت جب غیر اللہ کا نام اس نے لیا ہے تو اس وقت اس کا ذبیحہ، اس کا کھانا یہ حرام ہو جائے گا۔ اور ہم کوئی سنی ہرگز یہ نہیں بتلا سکتا کہ کوئی کتنا سے کتنا علم سے دور ہو، وہ بکرا ذبح کرتے وقت یا غوث اعظم دستگیر نعوذ باللہ، کیا آج تک کبھی آپ نے سنا کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے 11ویں کا یا چھٹی شریف کے موقع پر غریب نواز کی چھٹی شریف کی فاتحہ دے رہا ہے، بکرا ذبح کرتے وقت یا غریب نواز کہہ کر کوئی ذبح کرتا ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہم کبھی نہیں کرتے۔ علماء تو دور کی بات ہے، عام انسان بھی کہے گا کہ جب میں ذبح کرتا ہوں، چاہے 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، چھٹی کا ہو، چاہے کسی بھی فاتحہ کا، کسی بھی عرس کا کھانا ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے، لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ پھر ہم پر الزام، یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ جب وہ بکرا خرید کر لاتے تو ان کے جو بت تھے وہ بتوں کے نام سے بکرے ذبح کرتے۔ ان کا ایک بت تھا منات، کہتے کہ یہ منات کے نام سے بکرا، ایک کا نام تھا لات، تو کہتے کہ یہ لات کی طرف سے ہم بکرا کاٹ رہے ہیں، ایک بت کا نام تھا عزا، تو وہ عزا کے نام سے بکرا ذبح کرتے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو بت ہے جس کو تم خدا مانتے ہو، ان بتوں کے نام پر جو تم ذبح کر رہے ہو، یہ کھانا تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ تمہارے لیے گناہ کا کام ہے۔ مشرکین کے عمل کو لا کر مسلمانوں پر تھوپ رہے ہیں۔ جو آیتیں مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں کو لا کر مسلمانوں پر لگا دینا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین مخلوق وہ ہے۔ کون سی مخلوق بدترین ہے؟ فرماتے ہیں وہ مخلوق بدترین ہے جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، ان آیتوں کو لے کر مسلمانوں پر چسپا کر دینا، یہ خدا کی بدترین مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ہم اہل سنت والجماعت برملا کہتے ہیں کہ ہم 11ویں ہو یا 12ویں ہو، چھٹی شریف ہو، زیارت ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، چہلم ہو، یہ جتنی ہمارے پاس فاتحہ ہوتی ہے، یہ فاتحہ میں ہم اگر بکرا ذبح کریں تو ہم کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم جب ذبح تو اللہ کے نام سے کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے عرض کرتے کہ مولا یہ جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہے، جو بھی ہم نے لوگوں کو کھلایا ہے، 11ویں کی ہے، مولا اس کا ثواب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ بس غوث پاک کی بارگاہ میں ثواب پہنچانے کی نیت سے یہ کام کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کھانا ناجائز نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہونا ہے، یقیناً نہیں ہونا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں غوث اعظم کی 11ویں کے لیے نام لے کر بکرا لائے، تو نام لے کر کسی کا بکرا لائے تو کیا بکرا حرام ہو جائے گا؟ قربانی کے موقع پر گھر میں 4 بکرے لاتے ہیں، لا کر کہتے ہیں کہ یہ بکرا رشید کا ہے، یہ بکرا رحیم کا ہے، یہ بکرا عابد کا ہے، یہ بکرا حامد کا ہے۔ اب یہاں پر نام نہیں لیا جا رہا ہے، نام تو صرف پہچان کے لیے کیا جاتا ہے، نام تو پہچان کے لیے کیا جاتا ہے۔
لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے، چاہے وہ رشید کا ہو، حمید کا ہو، حامد کا ہو، کسی کا بھی ہو، جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کسی کا نام لگ جانے سے وہ ناجائز نہیں ہوتا۔ قربانی میں بکرے لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پڑوسی کا بکرا ہے، نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ ان کا بکرا ہے، یہ ان کا بکرا ہے۔ تو کسی کا نام اگر بکرے کو لگ جائے تو کیا وہ بکرا حرام ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مشرکین کی عادت تھی کہ ذبح کے وقت میں اپنے مشرکین اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، اور ہم مسلمان ذبح کے وقت میں کسی مخلوق کا نام نہیں لیتے، کسی ولی کا نام نہیں لیتے، کسی نبی کا بھی نام نہیں لیتے۔ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی ضد کر رہا ہے، ہٹ درمی کر رہا ہے، پھر بھی ناجائز کہہ رہا ہے، تو لکم دینکم ولی دین، تیرا معاملہ تیرے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ۔ ہم تو غوث اعظم